یہ لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو لوگوں ہی میں عام کر دینا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی حقیقت دنیا پر واضح کرنا، یہ پورا کا پورا عمل دین کی نظر میں کیسا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کی تو ہر چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعجب یا حجاب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ وہ سوچتا ہے وہ سامنے آ جانا چاہیے۔ سامنے آ جانا چاہیے، یہ بات تو بڑی اچھی ہے، لیکن سامنے کس کو لانا چاہیے؟ یعنی کسی چوری کرنے والے کو، چھپ کر سننے والے کو؟ یہ دین کے سری احکام کے خلاف ہے۔ اچھا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں یا کسی اور جگہ بیٹھا ہوا کوئی بات کر رہا ہوں اور کوئی شخص مجھے بتائے بغیر میری گفتگو سننے کی کوشش کرے، اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کرے، ایسے ہی جیسے کہ میں ایک خط لکھتا ہوں، میں کسی کو کوئی پیغام بھیجتا ہوں، وہ یہ میرے اور اس شخص کے درمیان ہے۔ اس میں اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ایک قانونی کارروائی کا تقاضا کرتا ہے، اور قانونی کارروائی چوری چھپے نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم ہاؤس ہے، ہمارا سیکریٹریٹ ہے، صدر کا ایوان ہے، اسی طرح سے دوسرے ادارے ہیں، وزارت خارجہ ہی کو لے لیجئے، تو کیا اس کے بارے میں یہ بات جائز ہوگی کہ مختلف لوگ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے وہاں ہونے والی گفتگویں سنیں؟ یہ نہ فرد کی کسی کو سننے کا اختیار ہے، نہ کسی ادارے کے سربراہ کی یا اس میں کام کرنے والے لوگوں کی۔ دین میں تو اس کو ایک بڑا اخلاقی جرم قرار دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ولا تجسسوا، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں جو اصلی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس طرح کا کوئی کام کہیں کیا ہے، وہ امریکہ میں کیا ہے، برطانیہ میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، کیا اس کے پاس اس کو کرنے کا قانونی اختیار تھا؟ یعنی قانونی اختیار تو کئی وجوہ سے دیا جا سکتا ہے، جس کو یہ یاد ہوگا آپ کو کہ بعض موقعوں پر بیان بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہمارے صدر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے دوسرے وزراء، اسی طرح ریاست کے ذمہ دار لوگوں کی سیکیورٹی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ان کے اس طرح کے معاملات کی نگرانی کی جائے۔ اس کے لیے محکمے موجود ہیں، اس کے لیے بہت تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام انجام دیتے ہیں۔ یہ وزیر اعظم سے چھپا کر تو نہیں کیا جا سکتا، صدر سے چھپا کر تو نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون کے مطابق ہوگا۔ یعنی آپ کتنے اچھے جذبات کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پولیس آفیسر کو پورا یقین تھا کہ فلاں آدمی مجرم ہے، تو کیا اس کو حق دیں گے کہ اس کو مار دیں یا اس کو سزا دے دیں؟ آپ کہتے ہیں نا اس کے لیے ایک عدالتی نظم ہے جس میں آ کر اسے بتانا ہوگا کہ اس کے پاس کیا شواہد ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اگر یہ خیال ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے معاملات کے بارے میں آپ کو خبر رکھنی ہے تو کس کو خبر رکھنی ہے؟ یعنی یہ بات کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے، کوئی شخص قوم ملک کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، تو آپ کو خبر رکھنی ہے۔ آپ کو خبر رکھنی ہے آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائیں نا۔ آپ چور ہیں، آپ کہیں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ بہت اہم۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی حفاظت کو پیش نظر رکھ کر خود حکومت نے یہ نظم بنایا ہے۔ اگر حکومت نے یہ نظم بنایا ہے تو پھر ظاہر زمہ دار لوگوں سے تو اس کو پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وزیر اعظم کی یا صدر کی یا وزراء کی حفاظت پیش نظر ہے تو حفاظت میں اس چیز کو چھپا کر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پھر آپ باقاعدہ قانون کے مطابق ان کے علم میں لا کر حفاظت کا اہتمام کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ فلاں کام کرنے کے نتیجے میں حفاظت ہوگی۔ اس سے کیا مقصود ہے؟ یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اگر یہ مقصود واضح نہیں، کرنے والے کی قانونی حیثیت واضح نہیں، تو اس طرح کی ہر چیز نہ صرف یہ کہ اخلاقی لحاظ سے ایک جرم ہے بلکہ قانون کے اعتبار سے بھی قابل مواخذہ ہے۔ اس کا کسی شخص کو بھی ارتکاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ جب بھی آپ کوئی ریاست کے نظم میں کام کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس میں کہ جو کچھ آپ نکال کر لائے ہیں وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اس کا اخلاقی جواز تھا اور کیا آپ کے پاس یہ کرنے کے لیے قانونی اختیار موجود تھا۔ اگر نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی اختیار ہے تو پھر آپ کو یہ حق کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے کام کریں؟ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے
کہ بعض ایسے ادارے یہ خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ حفاظتی کے نام پر انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور ان سے توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو اپنے ہی تک محدود رکھیں، لیکن کوئی نہ کوئی شخص وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے اور پھر یہ تماشے ہمارے ہاں لگ جاتے ہیں۔ یہ محض تماشے ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی چیز سامنے آ گئی ہے اتفاق سے، اور ہمیں معلوم نہیں کہ کس شخص نے یہ کیا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ قانون کی خلاف ورزی کیسے ہوئی ہے، دیواروں نے تھوڑی دیر کے لیے کہی ہے یہ سن لیا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی مقدمہ قائم کرنے سے پہلے اس میں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ یعنی پھر جس کے خلاف مقدمہ ہے لوگ سامنے آئیں، باقاعدہ طریقے سے اس کی تحلیل کی جائے، جو اس کے ماہرین ہیں اس کے بارے میں رائے دیں، اور قانون کے مطابق عدالت کے حکم پر جو کچھ بھی رائے قائم کرنی ہے کی جائے۔ اس کے نتیجے میں اتفاق سے معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص ہمارے ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے یا ہمارے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوئے کوئی بڑی سازش کر رہا تھا، کسی جگہ سے وہ چیز سامنے آ گئی تو اب اس کو قانونی ذرائع کے مطابق قانونی تحلیل سے گزر کر قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے۔ اس طریقے سے وہ چیزیں افشا کرنا، یہ دائیں سے کی جائے یا بائیں سے کی جائیں، ہر حال میں قوم میں انتشار پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اس میں اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس سے صرف اخلاقی پستی اور بڑھتی ہے، نہ کہ کوئی استحکام کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ہمیں ہر ایک کا کرنا ہے، اس لیے کہ ہم بتا کر کریں گے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون جاسوس ہے کون جاسوس نہیں ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، ہمارے ملک کی یہ بالکل واضح اور اسٹیبلش تاریخ ہے کہ پھر انہی چیزوں کی بنیاد پہ بجائے یہ کہ ان لوگوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، بلیک میلنگ کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، اور کیسے سیاسی وفاداریاں انہی چیزوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ تبدیل کروائی جاتی ہیں۔ یہ پورا کا پورا عمل، یعنی یہ تو ہے کہ جی کوئی مثال کے طور پہ تحفظ کا ادارہ ہے، وہ جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے کام کرے گا، لیکن وہ بغیر اطلاع کے پرسنل میٹنگز ہیں، لوگوں کے میل جول ہیں، معاملات ہیں۔ مثلا اگر کوئی پبلک آفس میں بیٹھ رہا ہے تو پہلے آپ اسکروٹنی کریں، اس کے بارے میں ہر چیز کریں، اگر وہ وہاں پر جا رہا ہے آپ کو خطرہ ہے، لیکن کرنے کے بعد اس نیت کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم پر ظاہر بات ہے کہ اس میں اصل چیز یہی ہے کہ کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا ہے یا برا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس اس کا اخلاقی جواز تھا یا نہیں تھا، اور قانونی اختیار تھا یا نہیں تھا۔ یعنی یہ ساری چیزیں سب سے پہلے دیکھنے کی ہیں۔ باقی جو بات سامنے آ جاتی ہے وہ بعض اوقات بالکل درست ہوتی ہے، یعنی اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کس پستی میں اتر کر سیاسی معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز نمایاں ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس سے ادنیٰ انحراف نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی اصول ہے، یہ اخلاقی قدر ہے، آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رہنما ہی بیٹھ کر کس طرح سے ان چیزوں کو پامال کر رہے ہیں، تو علم میں یہ اضافہ تو ہوا، لیکن یہ ہوا بالکل ناجائز طریقے سے۔ یعنی یہ تو پتہ چل گیا کہ جن لوگوں کو ہم دیوتا سمجھ رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے کتنے پست ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا، لیکن جس طریقے سے معلوم ہوا ہے اس کے جواز کو اگر تلاش کر لیا جائے، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کے سونے کی جگہوں میں اور خوابگاہوں میں اور شبستانوں میں اور گھروں میں گھس جائیں گے، تو مجھے اندازہ کر کے بتا دیجئے کہ اس کے بعد کیا چیز پھر باقی رہے گی۔ تو اس میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر کسی نے یہ دیکھنے کے لیے کیا ہے کہ فلاں جگہ پر کیا چیز خلاف قانون ہو رہی ہے، اور اس کے پاس دیکھنے کا اختیار بھی تھا، تو پھر وہ قانونی طریقے سے سامنے آنا چاہیے، قانونی طریقے سے اس پر معاملات ہونے چاہیے، قانونی طریقے سے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے یا ان کا ایک میڈیا ٹرائل منعقد کر دینے کے لیے، اس طرح کے کام جب بھی ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اور جس کے بارے میں بھی ہوئے ہیں، صاف نظر آ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد بہت افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ نہ اچھے ہوتے ہیں، نہ اخلاقی لحاظ سے قابل قدر ہوتے ہیں، اور نہ قانونی لحاظ سے جائز ہوتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو کسی چیز کو محض اس وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے ایک حقیقت تو سامنے آئی، راز تو کھلا، کچھ لوگ پردہ نشین تھے، ان کے چہرے تو بے نقاب ہوئے، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا آسمانی مخلوق بنا کے پیش کیا تھا، پتہ تو چل گیا۔ یہ بالکل درست ہے،
یہ تو کسی غلط سے غلط کام کے نتیجے میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن کسی ملک میں، کسی قوم میں جو آئین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہو، اس کو کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ ان فوائد کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد ایک ناجائز کام کو آپ جواز کا درجہ دے دیں۔ میں نے اسی لیے اس کی مثال دی کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلوں میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فی الواقع مجرم کو مارا ہو، بلکہ بعض اوقات لوگ اس کی دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں مجرم کو، جو فی الواقع مجرم ہے، کیفر کردار تک پہنچانا آسان کام نہیں ہے، اور جب جرائم بہت بڑھ جاتے ہیں اور عدالتی نظام بالکل ناکام ہو جاتا ہے تو پھر عدالت سے ماورا اس طرح کے اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو جائز قرار دیں گے؟ اگر اس کو جائز قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ختم ہو گیا، عدالتیں ختم ہو گئیں، قانونی نظم کو آپ نے معطل کر دیا، اور آپ نے کچھ افراد کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگی پکڑا دی۔ اب ایک موقع پر انہوں نے فی الواقع مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور کسی دوسرے موقع پر کسی سیاسی مخالفت کے نتیجے میں کسی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور کسی موقع پر کسی ذاتی نفرت یا انتقام کے نتیجے میں یہی کام کر ڈالا، تو آپ ان میں تفریق کیسے کریں گے؟ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اچھے سے اچھے نتیجے کو بھی اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اچھا نتیجہ ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا گیا ہے۔ کیا وہ طریقہ قانونی تھا؟ کیا وہ اخلاقی لحاظ سے درست تھا؟ کیا فی الواقع اس کے لیے کسی کو کوئی اختیار دیا گیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ انہی آداب کے ساتھ سامنے آئے گا جو آداب قانون و اخلاق میں مقرر ہیں، اور اگر اس طرح نہیں ہے تو یہ چوری ہے، اور آخری درجے میں عرض کروں گا کہ سینہ زوری بھی۔